جو عقل دھوکہ کھانے کے بعد آتی ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی۔ دیکھیے ہم سب برے حالات کی شکایتیں تو بہت کرتے ہیں، بٹ آپ دیکھو گے کہ برے حالات سے گزرنے کے بعد جو تبدیلی ہم میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم پہلے کی طرح نہیں رہتے، بلکہ ہم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط، کانفیڈنٹ اور میچورڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم وہ حرکتیں نہیں کرتے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کی تھی، یا ہمارا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ویسا نہیں رہتا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، بلکہ ہم پہلے سے کئی زیادہ سمجھدار اور لوگوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم برے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں تو ہم تکلیف کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اسی حالات سے گزریں۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے درد کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ہمت دینے والے بن جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا چینج ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹوٹ جانا ہمارے ہی حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹ کر ہی چیزیں بنتی ہیں۔ اور اللہ کے واسطے خوش رہنا سیکھ لیجئے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہو، وقت چاہے کتنا ہی بدل جائے، حالات چاہے کتنے ہی برے آ جائیں، لوگوں کے رویے چاہے کتنے ہی بدل جائے، ہماری ہمت چاہے کتنی ہی ٹوٹ جائے، ہمارا دل چاہے کتنا ہی رو رہا ہو، یا ہم پر چاہے کتنا ہی برا وقت آ جائے، مگر اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ وقت برا ہو یا اچھا وہ گزر ہی جاتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، ہم خود یہاں پرماننٹ نہیں ہیں، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا، یہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کو دھوکہ کھانے کے بعد ہی عقل آتی ہے۔ اور دیکھیے تکلیفوں کو ایک نعمت سمجھے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں، یا اس تکلیف کی بدولت اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ایون ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، یعنی یہ تکلیف ہمارے لیے ایک نعمت کا کام کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا سکے اور صبر کے ذریعے اپنے درجات بھی بلند کروا سکے، یعنی ہر طرح سے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ بٹ افسوس ہم اس بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتے اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہر نعمت، ہر خوشی، ہر کامیابی بس دوسروں کے لیے ہی ہے، ہمارے نصیب میں تو بس دکھ، تکلیفیں اور آزمائشیں ہی لکھی ہیں، جبکہ ہم ان تکلیفوں کی پیچھے کی حکمت سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہمارے گناہ انڈائریکٹلی طریقے سے مٹائے جا رہے ہیں، ہمارے درجات انڈائریکٹلی طریقے سے بلند کیے جا رہے ہیں، ہم انڈائریکٹلی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کیے جا رہے ہیں، ہمارا نام صابرین میں لکھا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مشکل اور کڑے حالات انہی لوگوں پر آتے ہیں جو اسے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی اسٹرانگ لوگوں کو ہی کڑے اور مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے نپٹنا جانتے ہیں، اور ان حالات سے گزر کر وہ پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ آج سے ہی اپنی ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور آپ خوش رہو، کیونکہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے کہ کیا آپ کو ملنا ہے، کیا آپ سے چھن جانا ہے، یہ سب طے ہو چکا ہے۔ آپ کا رزق، آپ کے شریک حیات، آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، آپ کی موت، سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے۔ آپ بس دعا کے ذریعے اس لکھے کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور محنت بھی کرنی ہوگی، پھر آپ معجزے دیکھو گے۔ یقین کریے معجزے ایسے ہی صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ پر ہر حالات میں بھروسہ کرتے ہیں، اور جو ناشکری نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، جو لوگوں کے بدلے رویوں پر خاموش ہو جاتے ہیں، جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، آپ جو بھی حالات سے گزر رہے ہو وہ آپ کا دل اور اللہ ہی جانتا ہے، بس ان برے حالات اور تکلیف میں صبر کریں، محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اور دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ بھی رہا ہے اور وہی سب ٹھیک کرے گا. اس نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ مایوس ہو جاؤ، غمگین ہو جاؤ اور روتے رہو، بلکہ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جو بھی تیرے بندے تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جن کا حال تو ہی جانتا ہے، ان کی تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ان کے معاملات سنوار دے. آمین یا رب العالمین.